السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں لگاتار لگا ہوا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ کسی طرح ہم میں آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے اور ایکتا اور محبت کا پیغام پھیلانے والے بن جائے، تاکہ ساری انسانیت کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم آپس کی لڑائی کو بند نہیں کیے تو یاد رکھنا کہ صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا اور ساری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ اور ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ میرے دوستو، ان کی فکر جو محدود نہیں تھی، چند لوگوں کی فکر نہیں تھی، بلکہ ساری انسانیت کی فکر تھی۔ اسی پر جو ہے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری مغفرت کی دعا کر دو، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ مغفرت کی دعا کر دی اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے خوشی کا اتنا زیادہ اظہار کیا، اتنا ہنسی کہ ان کا سر ان کی گود سے جا لگا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، میں یہ دعا تو اپنی امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں، میں یہ دعا اپنے ہر امتی کے لیے روزانہ کرتا ہوں۔ سوچو میرے دوستو، جو دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کی ہے اور ان کا ہنستے ہنستے ان کا سر ان کی گود سے جا لگا، وہ ہر امتی کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم انہی کے ماننے والے، انہی کے نام لیوا، ان پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، اور اتنی سی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمیں دوری نہیں اختیار کرنا ہے۔ اگرچہ ہم کسی کو کافر ہی سمجھ رہے ہیں، تو کیا کافر کے پاس نہیں جایا جائے گا؟ اس کے ساتھ اخلاق نہیں پیش کیا جائے گا، اس کے ساتھ تواضع نہیں کی جائے گی، اس کی مصیبت میں کام نہیں آیا جائے گا، اس کو اپنے دسترخوان پہ نہیں بلایا جائے گا تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو؟ اگرچہ مسلکی فساد میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی فلاں کافر ہے، تو کافروں کو دعوت نہیں دی گئی۔ آپ پہلے سمجھنے کی آپ کوشش کرو۔ اور یہ ویڈیو جو میں دکھانے والا ہوں، یہ ویڈیو ہمیں احساس دلائے گی، چاہے یہ ویڈیو پرانی ہو یا نہیں ہو، لیکن اس میں ایک بڑی عبرت چھپی ہوئی ہے، اور دونوں شخصیت ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھو، اس کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ آپ کے سپورٹ ہیلپ کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ بڑا ڈر لگتا ہے کہ آپ ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں چلے نہ جائیں، پھر امپریشن خراب ہو جائے گا، پھر ایک بڑی تعداد تک جو ہمیں بات پہنچانی ہے وہ بیچارے محروم رہ جائیں گے۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ کے ماننے والے ہیں، اور یہ مسلک میں یہ ہو گیا، وہ مسلک میں ہو گیا، یہ طے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مسلک لے کر آئے تھے؟ کیا غریب نواز کوئی مسلک لے کر آئے تھے؟ ہم اہل طریقت لوگ ہیں بھائی، اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ کائے کی لاٹ شہرت ہے، ہم چاہے اور مسلک کو طے کرنے فروغ دینا چاہتے ہیں، اور لوگوں کی خدشات ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور غریب نواز مہارا میرے محترم عزیزو، اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ نے محسوس بھی کر لیا ہوگا کہ یہ کون سا میسج ہے ساری امت کے لیے۔ ایک بڑا میسج ہے، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس میں بڑی گہرائی ہے کہ یہ ان کے پاس کیوں گئے اور اس کے بعد اتنا بڑا ویلکم انہوں نے کیوں کیا۔ اس سے ایک بڑا سندیش جاتا ہے، ساری انسانیت کو جاتا ہے، لیکن کم سے کم مسلمان تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرح جانے آنے سے ہوگا کیا کہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ بات رکھنے کا انداز ہو، طریقہ ہو، وہ بھائی ناراض تھوڑی ہوگا آپ سے کہ بھائی دیکھو قرآن حدیث کی روشنی میں یہ چیز ایسے ہے۔ اگر وہ مان رہا ہے تو ٹھیک، نہیں مان رہا ہے تو بھائی اس کی مرضی، ہم کوشش کے مکلف ہیں، ہم نے کوشش کر دی، اب اس کے آگے تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر دوری کس بات کی ہے؟ اگرچہ وہ ہم اسے کافر ہی سمجھ رہے ہیں، تو کیا کافر کے پاس نہ جایا جائے؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے معاملے میں یہ سارے مسلک والے جتنے ہیں، دنیا کے معاملے میں میں نے دیکھا ہے زیادہ تر ایکتا اور محبت کا پیغام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی دکانوں پر بلاتے ہیں، اور اس کے بعد اتنی نرمی سے، اتنے نرم لہجے سے
یعنی اپنی بات کو کرتے ہیں تاکہ میرا سودا بک جائے, میرا پارٹنر مجھ سے ٹوٹ نہ جائے, اور میرا جو ہے بزنس آگے چلا جائے, میری دکان اچھی چلے. وہ کسی سے توڑ نہیں رکھتے. تو صرف توڑ دین کے معاملے میں رکھنے کے لیے یہ مسلکی اختلاف ہے. دنیا کے معاملے میں یہ توڑ نہیں چلے گا, اس میں جوڑ, اور دین کے معاملے میں توڑ. میں نے دیکھا ہے کہ برجستہ لوگ بریلوی کی دکان سے سامان لے رہے ہیں, اور دیوبندی جو ہے بریلوی کی دکان سے لے رہے ہیں, بریلوی دیوبندی کی دکان سے لے رہے ہیں, اور بات چیت ہے, ہنسی مذاق ہے. دین کے معاملے میں جہاں آتے ہیں تو جب ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے نہیں ہوتی, تو کیسے یہ لین دین جائز ہے؟ میں بہت حیران ہوں سوچ کر. تو ایک بڑا پیغام ہے یہ. اس طریقے سے جب ہماری قربت ہوگی, جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے, تو اپنے دل کی بات ایک دوسرے تک رکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. میرے ساتھ بھی بہت سے بریلوی حضرات میرے دوست ہیں, اور میں جو ہے ایسا نہیں کہ میں مسلک والوں سے توڑ رکھتا ہوں. میرا جو ہے جڑنے کا صرف ایک مقصد ہے میرے محترم عزیزو, میرا جڑنے کا صرف ایک مقصد ہے سارے مسلک والوں سے, کہ اگر ہم کٹے رہیں گے تو ہم بات کیسے پہنچائیں گے اپنے نبی کی, اللہ رسول کی اطاعت پر کیسے لوگوں کو لائیں گے, کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ غسل میں 3 فرض ہیں, کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ نماز میں اتنے واجب ہیں, کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ پردے کا کیا حکم ہے. ہم تو دور ہو گئے ایک دوسرے سے نا, اب ہم دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو محروم ہو گئے. ہم نے تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پیر میں کلہاڑی مار دی کہ بھائی جب کوئی کسی کے پاس جائے گا تب تو بتائے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اور اس کا طریقہ ہمارے نبی نے بہترین طریقہ دیا, اپنی سیرت دی ہے, اپنی زندگی دی ہے کہ تمہیں کیسے پیش آنا ہے, کیسے دعوت دینی ہے. کہ تم ایسے مت بنو کہ لوگ ضد پر آ جائیں, تم ایسے مت بنو کہ لوگ ضد پر آ جائیں, لوگوں کے اندر شدت پیدا ہو جائے, لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. ایسی دعوت مت دو کہ لوگ تم سے نفرت پیدا کرنے لگے. ہاں, اس کے اندر ملائمیت ہو, نرمیت ہو. پھر دیکھو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل ہی تو ہے, پتھر تو نہیں ہے نا. اور پتھر پگھل جاتا ہے نرم لہجے سے, تو پتھر پگھل جاتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ تو نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, تو نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے, نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے. تم تو ٹھہرے رہے ایک جھیل کے پانی کی طرح, تم تو ٹھہرے رہے ایک جھیل کے پانی کی طرح, دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. میرے محترم عزیزو, اگر ہم نے اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو اور تواضع انکساری کو اپنایا ہوتا, تو اب تک یہ جو توڑ دیکھنے کو مل رہا ہے, اور ایک بڑی تعداد انسانوں کی دنیا میں آنے کے جو مقصد کو نہیں پہچان سکی, میرے محترم عزیزو, اس کے ذمہ دار ہم بن سکتے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہمیں جس رول و اصول سے بھیجا گیا تھا, جب ہم آپس میں ہی بکھرے ہوئے ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو تو یہ جو طبقہ ہے وہ کیا متاثر ہوگا, وہ کیا لے کر جائے گا. اسلام کو دیکھے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ وہ ہماری زندگی ہی تو نمونہ ہے, ہماری زندگی ہی تو دیکھے گا وہ کہ ہم مسلک پر رہتے ہوئے اگر چاہتے, اپنے اختلاف کو ایک سائیڈ میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاپ کرتے, ایک دوسرے سے اتحاد کرتے, ایک دوسرے کے یہاں جاتے آتے, کھاتے پیتے, اس کا اثر کیا ہوتا؟ اس کا اثر بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچتا, بہت بڑی تعداد متاثر ہوتی, اور وہ لوگ بھی جہنم سے بچنے والے بنتے. کیا ہی اچھا ہوتا میرے محترم عزیزو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کیا محسوس کیا ہوگا, کیا فکر آئی ہوگی ان کے اندر کی میں تو اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں, ہر امتی. جیسے آج ہم لوگ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں نا, یہ کافر یہ مشرک, اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں, ہر امتی کے لیے کرتا ہوں. میرے محترم عزیزو, بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, میری بات میں گہرائی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ ہلکے میں لے کر اور ایک معمولی لباس میں دیکھ کر ہو سکتا ہے اور ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہوں اور چلے جاتے ہوں, پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا میرے دوست, کتنا بڑا نقصان ہوگا. سوچو کتنا بڑا نقصان ہوگا. امت تک ہم کیسے پہنچ پائیں گے, ہم دروازے تک کیسے پہنچ پائیں گے. بہت بڑا طبقہ بریلوی کا موٹے موٹے مسائل نہیں جانتا, جو کہ مسلکی اختلاف میں وہ چیزیں یکساں ہیں نہیں جانتا, ان ساری باتوں میں الجھا ہوا ہے. اور بہت بڑا طبقہ دیوبندیت کا موٹی موٹی باتیں نہیں جانتا, جو مسلکی معاملے میں یکساں ہے, یعنی جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں جانتا. ان تک بات یہ آپسی توڑ کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہی, اور بہت سی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور غیروں کے ہاتھ لگ رہی ہیں, اور وہ ان کو ٹیشو پیپر سمجھ کے ان کو استعمال کر کے پھینک دے رہے ہیں. تو ہم قریب ہونے والے بنے, انشاءاللہ ایسی طاقت اور ایسی مضبوطی آئے گی, ایسی ہمت آئے گی کہ ساری دنیا کا نظام جو حرکت میں آ جائے گا, ساری دنیا کا نظام حرکت میں آ جائے گا. اور جب ہم مومن والی صفت اپنائیں گے, اخلاق والی صفت اپنائیں گے, ایک دوسرے کو معاف کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم پر شامل حال ہوگی, لازم ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کا ضرور خلیفہ بنائے گا. دنیا کا ضرور خلیفہ بنائے گا, دنیا کے چلانے کا ضرور رہنما بنائے گا, رہبر بنائے گا.
لیکن جب آپس بکھرے رہیں گے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہماری دم اندر سے نکل جائے گی، ہم بزدل ہو جائیں گے، اور دیکھو بزدلی دیکھی بھی جا رہی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے۔ اس لیے بہت زیادہ ویڈیو کو شیئر کرو اور میری بات کو گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرو، اور جو کبھی بیشی ہو رہی ہے، تھوڑا سا میں بھی انسان ہوں، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو رہا ہے تو اسے معاف کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنا تعلق، اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اپنے حکموں پر ہر حال میں چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔